پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اس سال ریکارڈ بارشیں جو ہیں اس نے پاکستان کے مختلف علاقے خصوصی طور پر سوات اور اس کے جو گرد و نواح کی ڈویژنز ہیں اس میں شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کانجو کینٹ کے علاقے میں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان آرمی کے جو فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں، جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کیا سروسز یہاں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز سمیت پاکستان آرمی کی فارمیشنز یہاں پر سوات اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں موجود ہیں۔ خاص طور پر سوات کیونکہ اس لیے مشہور ہے، سیاحتی مقام ہے، اور جس وقت یہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں ریکارڈ کی جا رہی تھی تو بہت بڑی تعداد میں جو سیاح ہیں وہ یہاں پر پہلے سے موجود تھے، اور بہت بڑی تعداد سیاحوں کی یہاں پر پھنس بھی گئی ہے۔ کمراٹ ویلی ہو، سوات ویلی ہو، نلتر ویلی ہو، اس کے علاوہ ملک کا جو جتنے بھی علاقے ہیں وہ یہاں سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب پاکستان آرمی کی جانب سے جتنی بھی ان کے ریلیف کیمپس بنائے گئے ہیں ان کا بھی دورہ کیا آج کریں گے، اور آپ کو دکھائیں گے کہ جن لوگوں کو یہ سروسز فراہم کی گئی، جن کو ریسکیو کیا گیا ہے، ان کے ریسکیو کے بعد کہاں کہاں پہ موو کیا گیا ہے، اور پاکستان آرمی کی فارمیشنز یہاں پر کس طرح ریلیف کا کام کر رہی ہیں۔ کمراٹ ویلی کے اندر جو سیاح موجود تھے اور اچانک سے جو فلیش فلڈز کا مسئلہ فوری طور پر دیکھنے میں آیا، وہاں پر فیملیز کافی زیادہ پھنس گئی تھیں۔ اسی طرح ایک فیملی میرے ساتھ موجود ہے جن کو پاکستان آرمی ایویشن کی جانب سے ریسکیو کیا گیا ہے۔ کمراٹ میں یہ کیسے پہنچے، کتنے دن لگے؟ سر بتائیے گا پہلے تو کہ آپ پاکستان میں کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، کمراٹ میں کتنے دن آپ کو ہو چکے تھے جب فلیش فلڈز کا مسئلہ ہے؟ جی السلام علیکم جی، ہم لوگ کمرات میں کوئی 4 روز پھنسے رہے۔ ہم چترال گئے تھے چھٹی پہ، یہ فیملی ساتھ ہے، کچھ لوگ باہر رہتے ہیں اور ہم ویسے میں کراچی میں رہتا ہوں۔ تو ہم نے یہ ایک پلان کیا تھا جو بھئی نارتھ میں ہم ایک وزٹ کرتے ہیں۔ ہم پہلے چترال گئے، چترال سے ہم جب کمرات آئے تو پنچکورہ ریزورٹ ہے جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے بالکل نہر کے ساتھ۔ تو وہاں رات سے ہی بارش شروع ہو گئی، بہت تیز بارش تھی۔ صبح پھر لوگوں نے کہا جو بھئی یہاں خطرہ ہے، چونکہ سیلاب آنے کا خطرہ ہے، تو ہم ایک ساتھ ہی ایک ہوٹل تھا گرینڈ پیلس کے نام سے، ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ گرینڈ پیلس انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا، ہمیں انہوں نے شیلٹر دیا، ہم وہاں پہ رہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے جو نیٹ ورک ہوتا ہے پاکستان میں، ہم نے اپنے نیٹ ورک کے تھرو لوگوں سے، چونکہ روڈ جو ہے نا وہ سارے بہہ گئے تھے، بریجز بھی بہہ گئے، روڈ بہہ گئے، تو ہم آرمی نے پھر یہ ہیلی کاپٹر ریسکیو کا پورا انتظام کیا۔ آج صبح سے انہوں نے یہ ریسکیو شروع کیا تھا اور ہمیں یہ یہاں لے کے آئے ہیں کانجو، الحمدللہ۔ سو ماشاء اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں لک آفٹر کیا ہے اور جس طرح ہمارا خیال رکھا ہے، ایئر لفٹ کیا ہے، سو آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک دا پاکستان آرمی، ونڈرفل جاب۔ یہ فیملی کراچی سے آئی ہے اور ان کے ساتھ جو بچے ہیں وہ کچھ کینیڈا سے آئے ہیں اور کچھ لنڈن سے آئے ہیں، اور وہ خصوصی طور پر شکریہ ادا کریں جو ایئر لفٹ کیا گیا پاکستان آرمی ایویشن کی طرف سے۔ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر فلیش فلڈز کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں ان کو اسی قسم کے ریسکیو کرنا پڑے گا، اور پاکستان آرمی کی جانب سے جو یہاں پر ان کو فیسلٹیز دی گئی ہیں کانجو کینٹ کے اندر، اس پر بھی پاکستان آرمی کے شکر گزار ہیں، اور یہ بات کرتے ہوئے واضح بتا رہے ہیں کہ فلیش فلڈز کے اندر اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ ان کو ریسکیو کیا جاتا۔ یہ پاکستان آرمی کا ایویشن سروس تھی جس نے ان کو ریسکیو کیا، اور اس وقت ان کو یہاں پر سروسز فراہم کی جا رہی ہیں، اور ان کا واپسی کا جو انخلاء کا پروسیجر ہے اس کے لیے بھی پاکستان آرمی کی جانب سے تمام طور اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ I am Jordi Gasiot. I am from Catalonia, Spain, and we was hiking in the mountains of Swat Valley, in Shonola Valley, near the Mankial Peak, and we stay there near the glacier when happening a big rain and a big inundation, and we has a lot of problems to return to Kalam, but we got safe. We arrived in Kalam. We have feeling really safe. We have seen a lot of destruction about the flood, and it was really sad. And well, we are so impacted about this. It has been so hard, and I want to agree with our guide and her people that they helped us to go down to the valley again. So it was strong and dangerous, and they helped us a lot. We are from Lahore اور ہم لوگ اسٹک ہو گئے تھے کلام میں۔ ہم لوگ ٹیوزڈے کو آئے تھے اینڈ ویڈنسڈے نائٹ کو وہاں پہ فلڈ آ گیا تھا۔ تھرسڈے صبح ہم لوگوں نے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں ہوٹلس وغیرہ نے بتا دیا تھا کہ نیچے اتنی ڈسٹرکشن ہے کہ روڈز وغیرہ کچھ ہیں ہی نہیں، نہ بریجز ہیں جہاں سے آپ زمینی رستے سے تو نہیں جا سکتے۔ تو جسٹ پرے کہ آرمی یا سی ایم یہاں کے آپ کو ہیلپ کریں، ہیلی کاپٹرس کے تھرو لے کر جائیں۔
ایٹ ویری فرسٹ ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے بیکاز ہم تینوں بہنیں یہاں پہ اکیلے آئے ہوئے تھے, پیرنٹس ہم سے دور تھے, فیملی سب بہت زیادہ دعائیں کر رہی تھی اینڈ ہم بھی خود تھوڑا ڈر گئے تھے, لیکن اللہ پر یقین تھا. تو بس اب آپ کے سامنے وی آر ہیئر سیفلی اور یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں. میں بریگیڈیئر ساجد ہوں جی. میرا جو بریگیڈ ہے وہ سوات میں ڈپلائڈ ہے. ہم رسپانسبل ہیں یہاں پہ جتنا بھی ریسکیو ریلیف ایفرٹ ہو رہی ہے اس کو ہم کوآرڈینیٹ کریں. ہمارا جو اس وقت فوکس ہے وہ نہ صرف سوات کے اندر جتنا بھی ریسکیو ریلیف چل رہا ہے اس پہ بھی ہے, ایز ویل ایز جو ہمارے ٹورسٹ جو ہیں تقریباً 1500 جو ہیں وہ اسٹرینڈڈ ہیں کالام میں, وہ ہمارا فوکس ہے. اور کچھ ہمارے اراؤنڈ 100 کے قریب جو ٹورسٹ ہیں وہ ہمارے کمراٹ میں اسٹرینڈڈ ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ ون دیٹ وی آر ان کمیونیکیشن ود دیم. جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سم بڈی اسٹرینڈڈ, ہم اس کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹیبلش کرتے ہیں اینڈ دا مومنٹ ویدر اوپنز اپ ہم اس کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں. جس طرح آج ہم نے کمراٹ سے جو ہیں وہ اراؤنڈ 15 جو ہیں جو اسٹرینڈڈ ٹورسٹ تھے ان کو ہم نے ریسکیو کیا. کالام سے جیسے ہی آج ہمیں ویدر جو ہے وہ اوپن ملا تو ہم نے آج تقریباً ابھی تک 50 لوگ جو ہیں وہ ریسکیو ہو چکے ہیں کالام سے, جن میں 2 فارنرز بھی ہیں. اس کے علاوہ اراؤنڈ 50 to 60 جو ہیں وہ اور ہماری ہیلی سارٹیز جو ہیں وہ گئی ہوئی ہیں. دے ول بی ریسکیوڈ بیفور لاسٹ نائٹ. ہمارا انشاءاللہ جو فوکس ہے دیٹ از آن کالام. جو اس میں آپ کو اچھی چیز ایک بتا دوں وہ یہ ہے کہ اس دفعہ لائک آلویز ہم جو ہیں وی آر ورکنگ ہینڈ ان گلو ود آل دا government institutions as per the instructions of Army Chief and Commander 11 Corps. What I felt this time کہ کالام میں جتنے ہمارے ٹورسٹ تھے جب یہ فلیش فلڈ آیا تو اس کے بعد ہم نے جو ہوٹل ایسوسیشن ہے ان سے بات کر کے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بات کر کے وی اکاموڈیٹڈ all the tourists free of cost in the hotels and they were given free boarding, lodging and catering by the hotels. آج آپ نے دیکھا کانجو کینٹ کے اندر کس طرح جتنے بھی سروائیورز کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے, جن کو ریسکیو کروایا جا رہا ہے, ان کو اکاموڈیشن کروائی گئی ہے. جو یہاں پر کمانڈر ہیں سوات ڈویژن کے ساجد اکبر, انہوں نے بھی ساری تفصیل بتائی کہ کس طرح ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے. ابھی ایک ہیلی کاپٹر سے ریسکیو کر کے کمراٹ ویلی سے کچھ لوگوں کو یہاں پہ لایا گیا, ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا آپ کو یہاں پر بھی ریسکیو کیا گیا ہے, کتنے دن سے آپ وہاں پر اسٹینڈرڈ تھی اور کس طرح آپ نے پیغام دیا اور کیسے پاکستان آرمی نے آپ سے اپروچ کیا؟ ہم لوگ 1 ہفتے سے وہاں پہ تھے تو وہاں پہ بہت زیادہ حالات خراب تھے, تو بڑی مشکل سے یہ آرمی آئی ہمیں وہاں سے, انہوں نے ریسیو کیا اور بہت بہت شکریہ ان کا کہ ہمیں محفوظ پہنچے ہیں. اور وہاں کے حالات بہت زیادہ حالات کیا ہیں؟ فلیش فلڈز وہاں پہ ہیں, وہاں پہ کھانے پینے کے کیا مسائل ہیں؟ کھانے پینے کا کچھ رینج نہیں ہے, سلائڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سیلاب اتنا زیادہ وہاں پہ آ چکا ہے اور ہوٹل گر گئے ہیں, بہت زیادہ حالات وہاں سے خراب ہے. تو آپ نے رابطہ کیسے اسٹیبلش کیا؟ پاکستان آرمی کی ٹیم نے کیسے آپ کو اپروچ کیا؟ وہ تو ہسبینڈ نے کیا تھا رابطہ, تو انہوں نے آگے ان کے ریفرنس تھے کوئی, تو ان کے ذریعے پھر وہاں. تو اس وقت آپ پاک فوج اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو سارے آپریشن کو لیڈ کریں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آئی لو آرمی, یہ بہت اچھے ہیں, اللہ ان کو بہت خوش رکھے, اور یہ بہت زیادہ ماشاء اللہ اچھے ہیں, یہ بہت ہیلپ انہوں نے کی ہے اور ہم بہت زیادہ خیر خیریت سے پہنچے ہیں. جی خیر خیریت سے پہنچے, آپ نے ان کی بات سنی. ایک اور یہاں پر خاتون ہے, بتائیے گا جی آپ کتنے دن سے وہاں پہ اسٹرینڈڈ تھیں اور کہ آپ کو پاکستان آرمی نے ابھی ریسکیو کیا, ابھی آپ لوگ پہنچے ہیں, وہاں کے لوکل مسائل کیا ہیں, کس طرح لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور کیا کیا وہاں پہ حالات ہیں, تھوڑا سا بتائیے گا. بہت جو نیچے ہیں نا گہرائی میں وہ تو بہت ہی زیادہ تانگ ہے نا, بہت ہی زیادہ ہے. الحمدللہ ہم وہاں محفوظ تھے تو اللہ کے فضل سے اور آپ سب کی محنتوں سے ہم انشاءاللہ ادھر آ گئے محفوظ. اللہ جو پیچھے ہیں اللہ پاک ان کی بھی مدد فرمائے. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو اور ملک پہ کہیں بھی کسی قسم بھی کوئی آفت آئی ہو, پاکستان آرمی کی جو ریسکیو اینڈ ریلیف ٹیمیں ہیں وہ ہمتاً وقت تیار ہوتی ہیں. اور جو اس وقت پاکستان میں فلڈ کی سچویشن دیکھی جا رہی ہے, اس میں پاکستان آرمی کی جو ایویشن ٹیم ہے اس کی انتہائی امپورٹنس جو وہ بڑھ چکی ہے. میرے ساتھ ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ایک ریسکیو اینڈ ریلیف ٹیم یہاں پر پہنچی ہے اس کے پائلٹس موجود ہیں, اور یہ پائلٹس ہی ہیں جو اس وقت ایک آس اور سانس کا کام کر رہے ہیں جو لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. میرے ساتھ میجر منہاج موجود ہیں. میرے صاحب بتائیے گا, ایک ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن اس وقت انتہائی امپورٹنٹ ہے ہیلی کاپٹر کے لحاظ سے, کس چیز کو آپ کو ملوز خاطر رکھنا پڑتا ہے, ویدر کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے, اور اس وقت جتنے بھی یہ سوات کے پیریفریز کے ایریاز ہیں وہاں پر ایگزیکٹ پوزیشنز کیا ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 دن سے ویدر جو ہے وہ کافی سیویئر کنڈیشن میں ہے. ہم نے کل بھی اٹیمپٹ کیا تھا اور اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے بندے خوازہ خیلہ والی سائڈ سے ہم نے ریسکیو کیے. جو مین چیزیں ہیں جس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کی مین کنسنٹریشن ہے وہاں پر کوئی لینڈنگ اسپیسز اویلیبل نہیں ہیں, تو وہاں پر ریسکیو ریلیف پہنچانا, راشن دینا ان کو اور وہاں سے ان کو ایئر لفٹ کرنا, یہ کافی ایک چیلنجنگ پروسیجر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویدر بھی انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ ہمارے سامنے ہماری جو مائیں ہیں, بہنیں ہیں اور جو بچے ہیں اور جو بزرگ جو ہمارا انتظار کر رہے تھے
ان کو ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ان کو ریسکیو کرنے کی. اور کتنا فلائٹ ٹائم آپ کو لینا پڑتا ہے جب آپ فلائٹ لیتے ہیں اور آپ نے ایک ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو لیڈ کرنا ہے, کتنا وقت آپ کو ایئر لفٹ کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ کو لینڈنگ کی جگہ نہیں مل رہی تو کس طرح آپ لوگ مینیج کرتے ہیں؟ یہ مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس میں سلنگ شامل ہے. اس کے علاوہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر جہاز کو لینڈنگ کی جگہ میسر نہیں ہے تو اس کیس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہوور میں ہم جو ہے جہاز کو مینٹین کر کے ہم بندے کوشش کرتے ہیں وہاں سے ایویکویٹ کرنے کی. سر آپ بتائیے گا, پچھلے دنوں پاکستان نے ایک انتہائی بڑا حادثہ دیکھا اور ہیلی کاپٹر کریش میں جو فارمر جو کور کمانڈر تھے بلوچستان وہ حادثے کا شکار ہوئے. جب آپ ریلیف آپریشن کے لیے جاتے ہیں ایک جذبہ آپ لوگوں کے اندر موجود ہے, اس قوم کے لیے وہ جذبہ بول رہا ہے, کیا وہ جذبہ ہے کہ آپ کو تھکنے نہیں دیتا, آپ کو رکنے نہیں دیتا, آگے بڑھنے کے لیے روز آپ اٹھتے ہیں, روز آپ کا جذبہ جاگتا ہے, وہ جذبہ کیا ہے وہ ذرا ناظرین کو بتائیں. جی, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاک فوج میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ ایک جذبے کے تحت آتے ہیں, اپنے ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے ان میں. تو اسی جذبے کی بدولت جو ہے وہ ہم نہ تھکتے ہیں. تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, سب کو ہوتی ہے, لیکن جب کام کرنا ہے اور اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے اور اس قوم کے لیے کام کرنا ہے جو کہ ہمیں اتنا پیار, اتنی محبت اور اتنی عزت دیتی ہے, تو ان کے لیے کام کرتے ہوئے ہمیں مزہ آتا ہے, تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے کچھ لوگ جو ہیں, ہمارے مائیں, ہماری بہنیں, ہمارے چھوٹے بھائی, ہمارے بزرگ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں, تو یہ ہمارا فرض ہے اسی دن کے لیے, اسی ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے اور اسی دن کے لیے ہم اس قوم کے لیے ابھی تک کام کرتے آئے ہیں. تو یہی وہ ٹائم ہے جہاں پہ ہم اپنے جو ٹریننگ لی ہے اس کو ہم نے اپنے پریکٹیکل اس کو دکھانا ہے کہ جی ہم نے جو ہمارے اوپر جو قوم کا پیسہ لگا ہے وہ ہم اس کے قابل بھی ہیں اور ہم وہ کام کر سکتے ہیں. جی بالکل, قوم کا قرض چکانا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے دیکھا پائلٹس کی کس طرح کی گفتگو تھی, کس طرح وہ تمام تر جو فلائٹس ہیں آپ یہاں سے لیتے ہیں اور ریسکیو ریلیف آپریشن کے اندر اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ لینڈنگ کہاں کریں گے. خاص طور پہ یہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ تھکنا جو ہے وہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے, اس قوم کا قرض ہم پہ ہے, اور جب قوم مشکل میں ہے تو پاکستان آرمی کے تمام پائلٹس, پاکستان آرمی کی ایویشن سروسز اس ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں. کہیں پر بھی بریک کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں لگ رہا. تمام تر لوگ, تمام تر ایویشن کے ہیلی کاپٹرز, ان کی ٹیمز, ان کے پائلٹس, یہ سارا ایک ٹیم ورک ہے پاکستان آرمی کی فارمیشن کا, جس کی وجہ سے جتنا بھی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہے فلڈ افیکٹڈ ایریاز کا اس کو مکمل کیا جا رہا ہے. آپ نے تفصیلاً ساری جتنی بھی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن سوات ڈویژن کے اندر رکھی جا رہی ہے, جو کمراٹ سے لوگوں کو لایا جا رہا ہے, جو بٹخیلا سے لایا جا رہا ہے, اس کی تمام تر تفصیلات آپ نے سنی. جو کمانڈر ہیں سوات ڈویژن کی, ان کی بھی آپ نے ڈیٹیلز دیکھی, کون کون سی فارمیشنز یہاں پر موجود ہیں, کس طرح لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا جا رہا ہے. ایریل ریسکیو اس وقت انتہائی امپورٹنٹ ہے, اور جو روڈز کا نیٹ ورک ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہو چکا ہے. یہ تمام تر ریلیف آپریشن پاکستان آرمی کی جانب سے بار بار واضح کیا گیا ہے کہ جب تک ایک ایک بندے کو ریلیف نہیں مل جاتا اور ریسکیو نہیں کر لیا جاتا, یہ آپریشن اسی طرح جاری رہے گا. اپنے میزبان ساؤتھ برڈ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.